جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں ان کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درود شریف کے بہت سے صیغے اور طریقے منقول ہیں۔ علماء نے اس موضوع پر مستقل کتب لکھی ہیں، البتہ یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام کلمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیانہ منقول ہوں، بلکہ کسی بھی درست مفہوم پر مشتمل کلمات سے درود پڑھ سکتے ہیں اور اس سے حکم کی تعمیل اور درود السلام پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ جو الفاظ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں وہ زیادہ بابرکت اور باعث اجر ہیں، اور ان میں درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے، اور اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے، لہٰذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درود پاک کا ورد زیادہ افضل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا ہدیہ نہ دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ہدیہ کیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور اہل بیت پر کیسے درود بھیجا جائے؟ اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم آپ پر کیسے سلام بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صحیح بخاری باب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیز درود شریف پڑھنے کے بہت سے فضائل وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتے ہیں، اور مومنین کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا، آج ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اس بات سے خوش نہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو میں 10 سلامتی اس پر نازل کروں گا۔ تفسیر قرطبی۔ پیارے ناظرین، وہ بندے جو رات کے سناٹے میں یا دن کے اطمینان کے وقت جب سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو بستر پر لیٹ کر خاموشی سے تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں، وہ دراصل دنیا کی بھاگ دوڑ میں بھی اللہ کو یاد رکھنے والے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ معمولی سی نظر آنے والی عبادت دراصل رب تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ کو اس حال میں یاد کرتے ہیں کہ جب جسم آرام کے طلب میں ہوتا ہے، جب نیند آنکھوں پر چھائی ہوتی ہے مگر دل جاگ رہا ہوتا ہے، زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، العمران آیت نمبر 191۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آیت ان بندوں کی تعریف ہے جو ہر حال میں، ہر لمحے پر، ہر کیفیت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بستر پر لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں یا تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے، گویا کہ یہ ذکر ان کی روح کا حصہ بن چکا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، فرشتے اس کے گرد پہرا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ نیند میں چلا جائے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ یعنی وہ شخص جو اپنے بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ صرف ایک سادہ سا عمل نہیں کر رہا بلکہ فرشتوں کے سائے میں آ چکا ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس رحمت کے فرشتے موجود رہتے ہیں اور اس کی سانسوں کے ساتھ ذکر الہی کی خوشبو پھیلتی ہے، اور رب تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہوئی ہے کہ جو بندہ نیند سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو پوری رات اس کے لیے درود پڑھتا رہتا ہے۔ سوچئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان تھوڑا سا وقت نکال کر بستر پر لیٹے ہوئے درود شریف پڑھ لے اور ساری رات فرشتے اس کے لیے درود پڑھتے رہیں۔ قیامت کے دن یہی فرشتے اس کے لیے گواہی دیں گے، یہ بندہ وہ ہے جو دنیا میں بھی سو رہا تھا مگر دل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سوتے وقت درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بستر کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی قبر کو وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو آرام کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت دونوں میں سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بستر پر رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کی روح کو اطمینان ملتا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ ڈر اور گھبراہٹ میں ہوں گے، جب سورج سر پر ہوگا، جب زمین کانپ رہی ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو بلا کر فرمائے گا، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ جب لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے تھے، یہ میرا ذکر کرتے تھے، اور ان کے لیے آج کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم ہے۔ یہی وہ بندے ہیں جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا، ان کی قبریں روشن ہوں گی، ان کی زبانوں سے درود کی تسبیح کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بستر پر لیٹ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہے تو اس کے لیے ہر بار کے ذکر پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ اب سوچئے اگر کوئی بندہ روزانہ رات سونے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں کتنی بڑھتی ہوں گی، اس کے گناہ کیسے مٹ جاتے ہوں گے اور ان کے درجات کس طرح بلند ہو جاتے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں ذکر کرنے والوں کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ بخاری۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب ایک بندہ بستر پر اکیلا ہوتا ہے، کسی مجلس میں نہیں مگر زبان ذکر میں مصروف ہے، تو رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ کیا یہ کسی جنت کی خوشبو سے کم ہے؟ نہیں، بلکہ یہی وہ ذکر ہے جو قیامت کے دن اسے سایہ، نور اور عزت عطا کرے گا۔ بہت سے لوگوں نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت تسبیح اور درود شریف پڑھتا ہے، اس کی روح نیند میں بھی ذکر کرتی رہتی ہے، نیند کے دوران بھی اس کی زبان تو خاموش ہو جاتی ہے مگر دل اللہ کے ذکر سے زندہ رہتا ہے، اس کی نیند عبادت بن جاتی ہے، اس کا سانس تسبیح بن جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن اعلان کر کے بلایا جائے گا، اے اللہ کے ذاکر بندے، تم آرام کرو، تمہارے لیے جنت کے باغ تیار ہیں۔ یہ ذکر زبان صرف کا نہیں بلکہ دل کی حالت ہے۔ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنے والا بندہ دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا تھا۔ ترمذی۔ یعنی جو بندہ سونے سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لیتا ہے، اس کی زبان پر درود ہوتا ہے، وہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا جب ہر کوئی ان کی شفاعت کا طلبگار ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص رات کو سوئے وقت اللہ کا ذکر کرتے کرتے نیند میں چلا جائے، جب وہ بیدار ہوگا تو اللہ اس کے لیے وہی اجر لکھے گا جیسے کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہو۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، نیند جو بظاہر آرام ہے عبادت بن جاتی ہے۔ بندہ بستر پر ہوتا ہے مگر فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بستر پر لیٹ کر تسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، سورۃ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا، آل یہ وہ اذکار ہیں جو کہ روح کو سکون دیتے ہیں، دل کو نور بخشتے ہیں اور قبر آخرت میں روشنی بن جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اس نجات کے لیے دوڑ رہا ہوگا، ان ذاکرین کے نام اعمال میں تسبیح کے ہر دانے کے بدلے نور کے چراغ ہوں گے، دور کے ہر لفظ کے بدلے جنت کے درخت لگائے جائیں گے، اور جب ان سے حساب لیا جائے گا تو ان کے گناہوں پر رحمت کے پردے ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے باغ ہیں جن کے درختوں کے پتے سونے کے ہیں، جن کی خوشبو مشک جیسی ہے، اور ان میں وہ لوگ رہیں گے جو راتوں کو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، چاہے بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔ یہ ذکر کرنے والے وہ خوش نصیب ہیں بندے ہیں جنہیں نہ عبادت کے لیے ہی تیار کیا جائے گا، چاہے نہ خاص لباس ہو نہ کوئی وقت ہو، دل چاہے تو دل کی سچائی، زبان کی نرمی اور محبت کا جذبات چاہیے ہوتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اگر تم دن بھر کی تھکن کے بعد بستر پر لیٹ گئے ہو تو اس لمحے کو ضائع نہ کرو۔ وہ لمحہ جب تمہارے ہاتھ خالی، تمہاری آنکھیں بوجھل مگر تمہارا دل زندہ ہے، اس لمحے میں ایک درود شریف تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے، ایک سبحان اللہ تمہارے لیے اعمال کو روشن کر دیتا ہے، ایک الحمدللہ تمہارے گناہوں کو دھوکا دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو کہ یاد میں مگن رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں اپنے دلوں کو تازہ کرو، کیونکہ اگر میرا ذکر زندگی بخشتا ہے جیسے پانی زمین کو زندہ کرتا ہے، لہٰذا جو بندہ بستر پر لیٹ کر بھی ذکر کرتا ہے وہ اپنی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے بندوں کے لیے فرشتے اعلان کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین پر اللہ کو یاد کیا جب لوگ غافل تھے، تو آج ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن میں نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ وہ بندے اپنی ہاتھوں میں تسبیح کے دانے نہیں بلکہ نور کے ہار لیے داخل ہوں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی، دل مطمئن ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود ان سے فرمائے گا، میرے بندے تم نے دنیا میں مجھے یاد کیا، آج میں تمہیں یاد کرتا ہوں، جاؤ تمہارے لیے وہ جنت ہے جس میں کوئی تکلیف نہیں۔ اے بندہ مومن، یہ وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، زندگی تیز رفتار ہے مگر ذکر میں سکون ہے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد چند لمحے اللہ کے لیے نکالو، درود شریف، تسبیح، استغفار یا لا الہ الا اللہ، جو چاہو پڑھو۔ تمہارے یہ چند الفاظ قیامت کے دن تمہاری نجات کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے جو کہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آمین۔